اچھا جی، السلام علیکم بچوں۔ آج ہم پڑھیں گے کتاب کرن کا صفحہ نمبر 19۔ تو اپنے پاس کھول لیجئے، اس پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹاپک دیا ہوا ہے اللہ کی اپنے گھر کی حفاظت، ٹھیک ہے، یونٹ نمبر 2۔ تو شروع کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ عرب کی سرزمین پر اللہ کا پہلا گھر یعنی کعبہ مکے میں اللہ کے حکم سے تعمیر کیا گیا مطلب اللہ کے حکم سے بنایا گیا۔ کہاں بنایا گیا؟ مکہ مکرمہ میں، سعودی عرب کے شہر مکہ میں اللہ کے حکم سے اللہ کا پہلا گھر زمین پر بنایا گیا۔ اس زمانے میں عرب کے پڑوسی ملک یمن پر ایک گورنر حاکم ابرہہ حکومت کرتا تھا۔ اب یمن کیا ہے؟ یمن ایک اور جگہ کا نام ہے، ایک اور ملک ہے آج کل، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک گورنر یعنی حاکم، وہاں کا حکمران ہوتا تھا، گورنر جو وہاں کے انتظام کو دیکھتا تھا سارے علاقے کے، تو وہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے اپنے ملک میں ایک عمارت بنائی اور چاہا کہ سب حج کرنے مکہ جانے کے بجائے یمن آیا کریں۔ اب اس نے کیا سوچا؟ وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے یہ سوچا کہ جو اس کو بڑی جلن ہوئی کہ مسلمان جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ وہاں جاتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں اس کی عبادت کے لیے، تو اس نے کہا کہ سب کو جو ہے وہ یمن آنا چاہیے، اور اس نے ایک جو ہے وہ عمارت جو ہے وہ تعمیر کرائی، اور اس نے کہا کہ لوگوں کو یہاں آنا چاہیے۔ اس نے سوچا کہ میں مکہ میں اللہ کے گھر کعبہ کو ڈھا دوں تو لوگ خود ہی میرے ملک آنے لگیں گے۔ نعوذ باللہ، اس نے کیا سوچا کہ میں کعبے کو گرا دوں گا، اور جب میں گرا دوں گا تو لوگ پھر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہاں آئیں گے؟ میرے ملک میں آیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بڑی فوج تیار کی۔ پہلے زمانے میں ٹینک اور ہوائی جہاز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے جب یہ جس دور کی بات ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، ہزاروں سال پرانی بات ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ کیا ہوا تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ اب وہاں پہ جو ہے وہ فوج، اس نے بہت بڑی فوج بنائی تاکہ جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو جو اس کعبے کو بچانے کے لیے آئیں گے، ظاہر ہے لوگ آسانی سے تو اس کو گرانے نہیں دیں گے نا، اس کو جنگ کرنی پڑے گی ان لوگوں سے، تو اس کام کے لیے اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کیا۔ پہلے زمانے میں ٹینک اور ہوائی جہاز تو نہیں ہوتے تھے جن کی مدد سے جنگ لڑی جا سکے، تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جنگ میں فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے اور اونٹوں کو سامان اٹھانے کے لیے ساتھ لے کر جایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس زمانے میں جنگ کیسے لڑی جاتی تھی؟ گھوڑوں پر بیٹھ کر، اونٹوں پر بیٹھ کر، اور جو ہے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ کھانے پینے کا اور ہتھیار وغیرہ لے جانے کے لیے وہ کیا استعمال کرتے تھے؟ گھوڑے اور اونٹ وغیرہ، اور ہاتھی بھی استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن اس فوج کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ابرہہ نے ہاتھی بھی شامل کیے تھے۔ عام طور پہ گھوڑے اور اونٹوں کو جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے جنگ کے اندر، لیکن ابرہہ نے جو ہے وہ اور بھی بہت بڑی اور طاقتور فوج بنائی تھی، اور اس نے اس کے اندر ہاتھیوں کو بھی شامل کیا تھا کہ ہاتھی کا مقابلہ جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکے گا اور لوگ ڈر جائیں گے۔ تو لیکن اس فوج کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ابرہہ نے ہاتھی بھی شامل کیے تھے۔ ایک سب سے طاقتور ہاتھی آگے تھا اور پیچھے تمام فوج تھی۔ اب اس نے کیا ترتیب رکھی تھی کہ سب سے آگے جو ہے وہ اپنے سب سے طاقتور ہاتھی کو رکھا تھا، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ باقی اس کی فوج جو ہے وہ گھوڑوں، اونٹوں پر اور دیگر ہاتھیوں پر سوار ہو کے نکلی تھی مکہ پر حملہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرانے کے لیے۔ مکہ کے لوگ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ مکہ کے لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ بھئی ان کی تیاری اتنی اچھی نہیں ہے، وہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنا سامان نہیں ہے، اتنے طاقتور نہیں ہے، وہ اتنے لوگ نہیں ہیں۔ وہ مکہ کے پہاڑوں اور گھاٹیوں کی طرف چلے گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھئی ہمارے تو بس کا نہیں ہے کہ ہم ان سے جنگ کر سکیں، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو اس بات سے جو ہے وہ عاجز ہیں، ہم تو اس بات سے جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ طاقتور نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کر سکیں اور اپنی بھی حفاظت کر سکیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے آگے تو سب چیز جو ہے وہ ہر کسی کی طاقت جو ہے وہ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی، تو انہوں نے یہی سوچا، اور انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا کہ وہ مکے سے نکل کے مختلف پہاڑوں اور گھاٹیوں میں چلے گئے۔ اب پھر کیا ہوا جناب؟ فوج آگے بڑھی، ٹھیک ہے۔ مکہ سے کچھ دور ایک وادی ہے جس کا نام محصر ہے۔ کیا مکے سے کچھ دور کون سی وادی ہے؟ محصر کی وادی ہے۔ اب جب ابرہہ کی فوج آگے بڑھی تو محصر کی وادی آئی، وہاں پہنچ کر بڑا ہاتھی رک گیا، بہت کوشش کے باوجود آگے نہ بڑھا۔ اب جو سب سے آگے اس کا طاقتور ترین ہاتھی تھا
وہ وہاں پہنچ کر کعبے کے احترام میں رک گیا۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی سبھی ہے نا، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اور سب جو ہے اس بات کو سمجھتے ہیں، اتنا شعور تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی دیا ہے۔ اب ہاتھی بھی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ ان کا ارادہ کیا ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے وہاں پر آ کر رک گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بہت چاہا کہ وہ آگے بڑھ جائے اور ان کی فوج آگے بڑھے، لیکن ہاتھی جو ہے وہ وہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا۔ اس کا رخ جب ادھر یا ادھر کیا جاتا تو وہ چل پڑتا، ٹھیک ہے، ہاتھی کو جو ہے وہ آپ دائیں یا بائیں گھمائیں یا پیچھے کی طرف گھمائیں تو وہ چلنا شروع کر دیتا، لیکن جب اسے کہتے کہ بھئی آگے چلو، مکے کی طرف بڑھو، تو وہ بڑھنے سے انکار کر دیتا، وہ نہیں چلتا تھا۔ مکے کی طرف جب اس کا رخ کرتے تو وہ اڑ جاتا مطلب وہ رک جاتا اور پھر کسی صورت آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اللہ کی یہ نشانی دیکھ کر بھی ابرہہ نے فوج کو آگے بڑھنے کا اشارہ دیا۔ اب یہ سب وہ سمجھ گئے تھے کہ جو ہے وہ یہ ہاتھی بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے اور یہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اسی وجہ سے کہ اسے پتہ ہے کہ ہم کس قدر غلط کام کے لیے آگے جا رہے ہیں، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنے عمل سے توبہ کر لیتے، لیکن انہوں نے پھر بھی توبہ نہیں کی اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اسی وقت آسمان سے پرندے آنے لگے۔ اب اچانک سے جو ہے وہ دیکھا تو ہر طرف آسمان پہ پرندے ہی پرندے نظر آنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ چڑیا یا ابابیل کی طرح تھے، چڑیا کے جیسے بہت چھوٹے پرندے تھے، ان کو ابابیل کہا گیا ہے۔ اب وہ انہوں نے جو ہے وہ پورا آسمان جو ہے نا اتنے ساری تعداد میں آ گئے کہ لوگ جو ہے وہ حیران ہو گئے انہیں دیکھ کے، جن کے پاس 3 چھوٹی کنکریاں تھیں۔ اب وہ جو پرندے تھے ان کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 3 کیوں تھیں؟ 2 ان کے پنجوں میں اور 1 ان کی چونچ میں، ٹھیک ہے، 3 سب پرندوں کے پاس جو ہے وہ کنکریاں تھیں، جو انہوں نے 1 چونچ میں اور 2 اپنے پنجوں میں پکڑی ہوئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ان کنکریوں کی بارش ہونے لگی۔ اب دیکھیں کنکر کتنا بڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے بہت بڑا تو نہیں ہوتا، تو اور ایک پرندہ کتنا بڑا پتھر اپنی چونچ میں یا اپنے پنجوں میں اٹھا سکتا ہے، ظاہر ہے بہت بڑا تو نہیں اٹھا سکتا نا، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے جو ہے وہ پورے علاقے کو جہاں پہ کہ ابرہہ کی فوج تھی اس کو گھیرا اور اوپر سے جو ہے پتھروں کو پھینکنا شروع کر دیا۔ جب اوپر سے پتھروں کو انہوں نے کنکروں کو پھینکنا شروع کیا تو ایسا لگا کہ جیسے کنکریوں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ کنکریاں جس کو بھی لگتی وہ زخمی ہو جاتا اور بھاگنے لگتا۔ اب وہ کنکریاں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ایسے زور سے آ کے ان کو لگ رہی تھیں جیسے کہ ان کو آ کے گولیاں لگ رہی ہوں۔ آج کسی کو انسان کو گولی لگے تو کیا ہوتا ہے، اس کا پریشر اتنا ہوتا ہے، وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کے آر پار ہو جاتی ہے نا، تو وہ کنکریاں بالکل اسی طرح ان کو آ کے لگ رہی تھیں جیسے کہ گولیاں لگ رہی ہوں۔ اللہ کا حکم تھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کو بہت زور سے جو ہے وہ ان کنکریوں سے چوٹ لگی اور وہ جس کو لگتی وہ زخمی ہو جاتا اور بھاگنے کی کوشش کرتا۔ کچھ فوجیوں کو کنکریاں لگیں اور کچھ بھگدڑ میں کچلے گئے۔ اب بعض کو تو کنکریاں لگ گئیں اور بعض نے جب یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو اوپر سے بارش ہو رہی ہے کنکریوں کی، تو سب نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، تو کیا ہوا، بھگدڑ مچ گئی یعنی سب بھاگنے لگے، تو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے، بہت سارے جو ہے وہ لوگ کچل کے جو ہے وہ ختم ہو گئے، ایک دوسرے کے پیروں کے نیچے آ کے دب کے جو ہے وہ کچل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری فوج کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے بچوں کہ وہ جو کنکریاں تھیں وہ اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو گولیوں کی طرح ہی، بارود کی طرح ہی جا کے لگیں، اور جس کو وہ کنکریاں لگیں وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا، اس کا جسم جو ہے وہ باقی نہیں رہا بلکہ وہ بھوسے میں کنورٹ ہو گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا نا گائے بھینس کو جو ہے وہ چارہ ڈالا جاتا ہے اور جو بھوسا ڈالا جاتا ہے، اب وہ اپنے جو چارے کو چبا لے، اور بھوسی جو آپ نے بھی بقرعید میں اپنے جانوروں کی خدمت کے لیے لاتے ہوں گے نا بھوسی، اب وہ کیسی ہوتی ہے، بالکل چورا چورا ہوتی ہے نا، تو وہ لوگ جو ابرہہ کی فوج میں شامل تھے ابرہہ سمیت، وہ سب کیسے ہو گئے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اتنی جو ہے وہ جلدی سے جو ہے نا وہ کنکریاں ان کو لگیں اور اس میں جو ہے وہ ریئیکشن ہوا کہ ان کی باڈی ختم ہو گئی، ان کی باڈیز، ان کا جسم کا بھی جو ہے وہ سب جو ہے وہ بھوسے میں کنورٹ ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الفیل میں آیا ہے۔ وہ جو ہے نا قرآن پاک میں سورہ فیل ہے، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور اس کا یہ وہ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ آپ نے پڑھی بھی ہوگی قرآن میں ہے نا، تو وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ نیچے جو ہے وہ سورہ فیل کا انہوں نے ترجمہ بھی دیا ہوا ہے۔ ترجمہ کیا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا ان کا داؤ غلط نہیں گیا، اور
ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے، یعنی غول جو ہے وہ جانور بھیجے۔ جانور کون سے؟ وہ جو ابابیل تھیں، پرندے تھے وہ، جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ کھنگر کیا ہوتا ہے؟ کھنگر ایک قسم کے مسالے کا پتھر، انہوں نے جو ہے وہ اس کی معنی دیے ہوئے ہیں، الفاظ معنی کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر یہ دیکھیے، یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں نا، یہاں پر جو ہے اس چیپٹر کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ کھنگر کسے کہتے ہیں؟ ایک قسم کے مسالے کا پتھر۔ اب وہ جو تھا مسالے کا جو پتھر تھا وہ ایسا تھا کہ ان کے لیے بالکل بارود کا کام کر گیا، اور وہ ایسے لگا انہیں جا کے کہ وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گئے۔ اور یہ پتھر ان پرندوں کے پاس کہاں سے آئے ہوں گے؟ اللہ کے حکم سے ہی آئے ہوں گے نا۔ وہ پرندے کس کے حکم سے آئے تھے؟ وہ بھی اللہ کے حکم سے آئے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی بڑی فوج جس کا کوئی بھی مقابلہ کرنے کے لیے انسانوں میں سے جو ہے وہ تیار نہیں تھا، کہ انہیں یہ تھا کہ ہم ان سے نہیں جیت سکتے، اور وہ کعبے کو گرانے آ رہے تھے، اور لوگوں کا ایمان یہ تھا کہ جس کا کعبہ ہے وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کیسے کی؟ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے منہ میں موجود اور ان کے پنجوں میں موجود چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے انہوں نے اتنی بڑی فوج کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے وہ فضل سے تباہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی زبردست ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جاتے ہیں آگے۔ یہاں پہ انہوں نے اس کی مشق دی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کر لیجئے گا چھوٹی سی۔ اس میں دیا ہوا ہے سوچئے اور لکھیے۔ واو پہ زبر، واو زبر و اور واو پیش وو کی آواز کے مزید الفاظ سوچ کر لکھیے۔ جب واو کسی لفظ میں بیچ میں آ رہا ہو تو اس کی آواز کیا ہو جاتی ہے؟ او کی آواز نکلتی ہے نا، جیسے فوج، شوق۔ ٹھیک ہے، اب اس سے ملتے جلتے آپ نے اس طرح کے الفاظ لکھنے، ملتے جلتے ضروری نہیں ہے لیکن ایسے الفاظ لکھنے ہیں جن میں واو کے اوپر زبر پڑھا جائے گا، جیسے فے واو زبر فو، شین واو زبر شو، تو اسی طرح سے تو واو زبر تو، قاف ساکن توق، فوج، شوق، توق، ذوق، غور۔ غور کیا ہوتا ہے؟ غین واو زبر غور، یہ ساکن غور، واو کے اوپر زبر پڑھا جا رہا ہے، اور میں بھی واو کے اوپر زبر آتا ہے، الف واو زبر اور، یہ ساکن اور۔ اسی طرح سے طور، دوڑ، اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس میں اپنی مرضی اپنی پسند سے لکھ لیجیے گا اور خود سوچ کے بھی لکھیے گا۔ پھر ہے واو پر پیش کے ساتھ الفاظ لکھنے آپ کو، جس میں واو کی آواز او نکلتی ہے، بھے واو پیش بھو، سین بڑی ہے سے، بھو سے۔ تو ایسے الفاظ لکھنے ہیں جس میں واو کی پر پیش پڑھا جائے۔ تو بھوسے سے آپ کیا بنا سکتے ہیں؟ کھونٹے، چھوٹے، لوٹے، ٹھونسے، روٹھے، گھونسے، اور بھی کچھ الفاظ اس قسم کے ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ایسے الفاظ لکھنے ہیں آپ کو جن پہ واو پہ پیش آ رہا ہو۔ تو یہ کرنا ہے آپ کو کام، یہ کام آپ مشق میں جو دیا ہوا ہے وہ کاپی میں کر لیجیے گا، اس سبق کی بہت اچھی طرح سے ریڈنگ کیجیے گا، اس سبق کے الفاظ معنی کر لیجیے گا، اور سورۃ الفیل اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا اس سبق کا اسائنمنٹ ہے، یہ کمپلیٹ کر لیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پھر نیکسٹ کام کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔